لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، آج ہم عبادات میں سے عظیم ترین عبادت جو کہ اللہ کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو انبیاء اور اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے دلوں کا سکون اور بندے اور رب کے درمیان ایک مضبوط وسیلہ اور ایک مضبوط واسطہ ہے، وہ عبادت نماز ہے کہ جس کے بارے میں رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ غفلت، کوتاہی اور لوگوں کی طرف سے سب سے زیادہ اسے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو اس کا پہلا اثر مسجدوں پر ہوتا ہے، مسجدوں کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، وہی لوگ جو رمضان سے پہلے ہوتے ہیں وہی رمضان کے بعد ہوتے ہیں، اور جو لوگ رمضان نماز کے لیے آئے اور مسجد کی رونق بنے اور نماز رمضان کے بعد پھر دوبارہ اپنی بے نمازی پہ اتر آئے، نمازوں کو ترک کیا، مسجد سے تعلق کو ختم کیا، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے خطبہ عید الفطر میں بھی ذکر کیا کہ جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم ان لوگوں کی اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سارا دن سوت کاٹتی ہے، اور جب سوت کا دھاگا بنتا ہے
اور اس کو بیچنے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے داغے کو ٹکڑے کر کے فضاؤں میں بکھیر دیتی ہے۔ تو جو لوگ جنہوں نے اپنے رب کو صرف رمضان میں پہچانا اور رمضان کے بعد دوبارہ نماز ترک کر دی، تو جان لیجئے، سمجھ لیجئے ان کے روزے ان کو کوئی فائدہ نہ دے سکے، ان کی عبادات اللہ کے ہاں کسی قابل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 صلوات کتبہن اللہ علی العباد، کہ 5 نمازیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، فمن جاء بہن ولم یضیع منہن شیئا استخفافا بحقہن، کہ جو ان نمازوں کو جس نے پورا پڑھا اور اس کو کمتر سمجھتے ہوئے اس کو ضائع نہ کیا، تو کان لہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ، تو ایسے بندے کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ ومن لم یأت بہن، اور جو یہ 5 نمازیں لے کے اللہ کے پاس نہیں نہ آیا ہے، فلیس لہ عند اللہ عہد، تو اللہ کے ہاں جنت میں داخل ہونے کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ان شاء عذبہ و ان شاء ادخلہ الجنہ، اس کی مرضی ہے وہ اس کو جنت میں بھیج دے، وہ اس کو جہنم میں بھیج دے۔ یہ نمازیں ہی جنت کی ضمانت ہے، یہ نمازیں ہی جنت کی گارنٹی ہے، اور یہی وہ پہلا فرض ہے جو توحید قبول کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیا۔ ہجرت سے پہلے وہ عظیم الشان وقت کہ جب یہ ایسا فرض ہے کہ اس کی فرضیت کس طرح ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو مکہ سے براق پہ چلایا اور بیت المقدس پہ پہنچے، بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر کیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر اور اللہ کے قریب اللہ کی قربت ہوئی، اور پھر وہاں پہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس قربت میں اور اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو کے پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کا تحفہ دیا تھا۔ یہ پورا معراج کا سفر 2 تحفے تھے، 3 تحفے تھے۔ ایک تحفہ نماز کا تھا، اور دوسرا تحفہ یہ تھا کہ جو بندہ بھی میرے ساتھ شرک نہ کرے، وہ میرے پاس آئے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور تیسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیا کی بے ثباتی سے اور لوگوں کے پریشان کرنے سے، جب آپ کا دل پریشان ہو جاتا اور آپ کو کوئی اور راحت اور سکون دنیا سے جب آپ کا ناپید ہو جاتا، تو اس وقت آپ بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے کہ اقم للصلاۃ وارحنا یا بلال، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بلال دل مضطرب ہے، دل پریشان ہے، ذرا اذان کہو، ذرا ہم اس اپنے پیارے منظر کو یاد کریں کہ جب اللہ نے ہمیں اس تحفے سے نوازا، جن رفتوں سے ہمیں نوازا تھا۔ تو بلال اذان کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو آپ کو سکون ملتا۔ جب نماز پڑھتے ظاہر بات ہے آپ کو وہ وقت بھی یاد آتا ہوگا کہ جب آپ مکہ سے چلے تھے، جب آپ پھر انبیاء کی امامت کروائی، اور پھر آسمانوں کا سفر ہوا اور جنت دیکھی، انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور پھر کیا کچھ دیکھا۔ یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے تو آپ دنیا کے غموں کو بھول جایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ نماز توحید کے بعد پہلا فرض ہے جو اللہ نے اس امت پر کیا، اور آپ کی آخری وصیت بھی یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، جو صحابہ آپ کے قریب تھے ان میں ایک علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، فرماتے ہیں کہ کان آخر کلامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو آخری کلام کیا وہ یہ تھا کہ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے لونڈیوں اور غلاموں اور اپنی بیویوں کا خیال رکھنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی، یعنی پہلا فرض بھی یہ ہے اور آپ کی آخری وصیت بھی یہ ہے، اور روز قیامت اٹھنے کے بعد پہلا سوال بھی یہی ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ روز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ السَّائِرُ عَمَلِ، اگر نماز جس کی کامیاب ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ، اگر نماز میں وہ پھنس گیا اور نماز اس نے ضائع کی ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ اس کے باقی اعمال بھی پھر ضائع ہوئے، باقی اعمال بھی اس کے اسی طرح ہوں گے۔ اسی لیے تو نماز اللہ تعالیٰ نے ہر شخص پر، وہ مرد ہے وہ عورت ہے، سب پر فرض کی ہے، وہ بوڑھا ہے وہ جوان ہے، سب پر فرض ہے، جو بھی مکلف ہے اس پر نماز فرض ہے اور ہر حالت میں فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، استطاعت نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اگر پھر بھی استطاعت نہیں تو لیٹ کے اشاروں کے ساتھ پڑھ لو۔ کسی حالت میں نماز جو ہے اس کی جو ہے وہ رخصت نہیں ہے، حتیٰ کہ حالت جنگ میں جب دشمن کی تلواریں انسان کی گردنوں پر ہوتی ہے اور موت کا خوف اس قدر شدید ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہاں سے گولی آ کے لگے، کون سا تیر سینے کے پار ہو جائے اور کون سی تلوار گردن اڑا دے، اس حالت میں بھی نماز کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے الگ سے آیات نازل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا الگ سے طریقہ بتلایا کہ جب نماز کھڑی ہو، جب دشمن سامنے ہو تو پھر اس طرح کر کے آدھے ادھر ہو جائیں، آدھے ادھر ہو جائیں، اور بے شمار طریقے، جس کا نام صلاۃ الخوف ایک الگ سے نماز کا طریقہ ہے، اور اس کا ایک طریقہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی حالات کے مطابق جس طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے پڑھ لے، بلکہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو دشمن سے لڑتا ہوا نماز، اللہ اکبر تلوار بھی چلاتا جائے اور نماز میں پڑھتا جائے، پھر بھی نماز کی رخصت نہیں، کوئی حالت ایسی نہیں ہے۔ ہاں کوئی کافر ہے تو وہ الگ بات ہے، یا کوئی پاگل ہے تو الگ بات ہے، وہ مسلمان ہے اور وہ اس کی عقل سلامت ہے تو نماز کی اس کو رخصت نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی اس کو اجازت نہیں ہے کسی بھی حالت میں۔ تو میرے بھائیو، یہی ایمان کی پہلی علامت ہے اور یہی آخری علامت ہے۔ ذرا دیکھیں نا سورت 18واں پارہ سورۃ المؤمنون، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نشانیاں بتلائیں۔ قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں مومن کامیاب ہو گئے، مومن ہے کامیاب ہو گئے۔ وہ کون کامیاب ہو گئے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی علامتیں بیان فرمائی، اور ساری علامتیں بیان کرنے کے بعد آخری علامت پھر اللہ نے یہ ذکر فرمائی کہ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، کہ مومن وہ ہے جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں مومنوں کی اختتام فرمایا، اولئک ہم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث؟ دنیا کے یہ مال و دولت کے نہیں، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نمازیں ہی ہیں جو ہمیں باقی گناہوں سے نجات دلاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث جو کہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نماز پڑھنے والا اللہ اس کے دوسرے گناہوں کو نمازوں کے ذریعے معاف فرما دیتے ہیں۔ بہت ساری نماز، بہت ساری احادیث، حتیٰ کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومن وہ ہوتے ہیں جو گناہ کے بعد پھر نیکیاں کرتے ہیں،
اور اس کی حدیث میں اس کی وضاحت نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ۔ تو اس آیت اور ان احادیث کی شرح میں اور ان کی تفسیر میں بہت ساری احادیث ایسی وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہ گار جو آپ کے پاس آئے اور کہا جی میں گناہ کر بیٹھا، ہم نے فرمایا ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگے جی پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا جا اس نماز کی برکت سے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دی۔ آپ نے اس کے لیے بڑی مثالیں دی، کبھی خشکی کی مثال دی اور کبھی تری کی مثال دی۔ اب دیکھیں، اندازہ کریں کس طرح مختلف مثالیں۔ ایک مثال آپ نے فرمایا، ایک دن صحابہ سے پوچھا لوگوں کیا خیال ہے کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے سے کوئی نہر بہتی ہو اور وہ 5 دفعہ اس میں غوطہ لگائے اور اس میں نہائے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 5 دفعہ نہانے والے کے جسم پہ کون سی میل رہے گی؟ آپ نے فرمایا اسی طرح نماز ہے، جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے اللہ اسی طرح اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن، کہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز ہے ان کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، ایک کے بعد دوسری نماز۔ یہ مثال آپ نے نہر کی دی، پانی کی دی، اور دوسری طرف آپ نے ایک خشکی کی مثال دی۔ آپ کہیں سے جا رہے تھے، خزاں کا موسم تھا اور درخت سے پتے جھڑ رہے تھے، تو آپ نے ایک ٹہنی ہلائی تو کتنے سارے پتے نیچے گر گئے۔ آپ نے فرمایا صحابہ نماز تمہارے گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتی ہے جس طرح اس ٹہنی کو ہلانے سے اس کے خشک پتے نیچے گر گئے۔ تو جب خزاں کا موسم آتا ہے تو ایک ایک کر کے پتے سارے گرتے اور پھر نئے آتے ہیں۔ تو اسی طرح نماز جب انسان مسلسل پڑھتا رہتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جڑتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے اور آوازیں لگاتا ہے کہ لوگوں، وہ آگ جو تم نے اپنے عملوں کے ذریعے جلائی ہوئی ہے اور جس میں تم گرنے والے ہو، آؤ نماز پڑھو اور اس آگ کو بجھا لو، اور نماز پڑھو اور اس آگ سے تم نجات حاصل کر لو۔ نماز کے بغیر کوئی ایمان نہیں ہے، نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام کا اندازہ کریں کہ جس قدر ترک نماز کے بارے میں احادیث آتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بہت ساری احادیث وقت کی قلت کے پیش نظر صرف اختصار کے ساتھ، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کے ترک کا۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ پہ بہت سارے، جہاں تک ہم سمجھے ہیں کہ ایک جگہ پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، اب پتہ نہیں کہ ان میں مسلمان کون سا اور کافر کون سا ہے، مسلمان کون سا اور کافر کون سا ہے، تو کیا ہوگا؟ اذان ہوگی تو جو مسلمان ہوگا وہ اٹھ کے مسجد میں آئے گا، کافر اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے نکلتے تو صحابہ بتاتے ہیں کہ فجر کے وقت کا آپ انتظار کرتے اور پھر دیکھتے کہ اگر فجر کے وقت میں اس بستی میں اذان ہوئی تو آپ فرماتے الحمدللہ یہ لوگ نجات پا گئے، یہ مسلمان ہیں، اور اگر اذان نہ ہوتی تو آپ ان پہ حملہ کر دیتے کیونکہ وہ دشمن تھے، ان کے ساتھ جنگ جاری تھی، تو ان پہ جو ہے وہ شب خون آپ مار دیتے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو بتایا گیا ہے کہ نماز کا کیا مطلب ہے، کہ جب اذان ہوئی جو شخص نماز کے لیے نہ اٹھا تو وہ کن میں شمار ہوگا؟ کافروں میں۔ بین العبد و بین الکفر والشرک، آپ نے کفر اور شرک ایک کے الفاظ کچھ میں احادیث میں کہ شرک کے تو اور بلکہ قرآن کی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ شرک کرتا ہے۔ میرے بھائیو، کفر صرف یہ نہیں ہے، کفر صرف یہ نہیں ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے، یہ بھی کفر ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے، یہ بھی کفر ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے، یہ بھی کفر ہے۔ وہ تو شرک ہے ہی کہ انسان اب غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو یہ بھی کفر ہے اور یہ بھی شرک ہے کہ انسان خواہش لفظ کے پیچھے لگ کے اور دنیا داری جو ہے اس کو رب کا شریک بنا دیتا ہے، اپنی سستی کو اور اپنی نیند کو اور اپنے کاروبار کو اور اپنی مصروفیات کو، اپنے پیسے کو، اپنے مال کو اور اپنی دولت کو اور اپنی سب سے بڑی بات اپنی سستی کو وہ بندہ اللہ کا شریک بنا دیتا ہے اور اس کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنے اتنے برے برے انجام ذکر فرمائے، اور کتنی جگہ ہیں جہاں پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل النار جہنمی لوگ ان کے جہنم میں گرنے کا سبب ترک نماز کا بتایا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کہ تم لوگ اس سقر نامی وادی میں کیوں گرے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے آج اس وادی میں ہمارا یہ انجام ہوا ہے۔ اور دوسری جگہ میں اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ باسرہ، ان کے کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر ذلت چھائی ہوگی، وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق۔ تو یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن کے چہرے اس دن مرجھائے ہوئے ہوں گے، کالے سیاہ اور بے رونق ہوں گے، ان کا جرم کیا ہوگا؟ فلا صدق ولا صلی، نہ انہوں نے تصدیق کی اللہ کی آیات کی اور نہ انہوں نے نماز پڑھی۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، بلکہ تصدیق کرنے کی بجائے انہوں نے منہ پھیرا، اور نماز پڑھنے کی بجائے وہ منہ پھیر کے مسجد سے چلے گئے اور مسجد سے دور رہے۔ فلا صدق ولا صلی۔ اور تیسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کہا جائے گا کلو، ان کو کہا جاتا ہے دنیا میں کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کہ لوگوں دنیا میں جو کھانا پینا ہے کھا پی لو، موج اڑا لو، کیونکہ تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور یاد رکھنا اس دن تباہی ہے، ویل ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور وہ کون ہے جھٹلانے والے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان کو کہا جاتا ہے اپنے رب کے لیے جھک جاؤ، نماز کے لیے آؤ، تو وہ نماز کے لیے نہیں آتے۔ تو یہ کتنی جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں گرنے کا سبب ترک نماز بتلا، کہ جب ان کو نماز کا کہا جاتا ہے تو وہ نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اپنے اعمال اور خاص طور پر نماز کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم ایسی نماز پڑھیں جو واقعتاً ہمیں بے حیائی سے روکے، ایسی نماز پڑھے جو ہمارے دلوں کی جو ہے وہ ہمارے دلوں کا سکون ہو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ایسی نماز نہ پڑھیں کہ چلو جان چھوٹی، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، اذان سنتے ہیں تو غصہ، یہ کیا، خاص طور پر سردیوں میں ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، یار یہ کیا، ادھر نماز پڑھ کے اور پھر نماز کا وقت، نماز پڑھ کے اور پھر نماز کا وقت۔ اور مومن کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے، مسجد میں لٹکا رہتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آتا یوں لگتا ہے اس کا دل نکلا ہوا ہے، مسجد میں آتا ہے تو لگتا ہے اس کا دل اس کے سینے میں واپس آ گیا، اس کے دل کو ٹھنڈک مل گئی، اس کے دل کو سکون مل گیا۔ ہم اپنے نمازوں کی اصلاح نہیں کرتے، ہماری نمازیں کیسی اور ہمارے سجدے کیسے اور ہماری عبادات کیسی، اور تنقید پھر ہم اپنے آپ پر کرنے کی بجائے نماز پہ پھر کر دیتے ہیں کہ لو جی ہماری نماز تو ہمیں بے حیائی سے روکتی نہیں۔ اور بھائی تم نماز تو ویسی پڑھو، تم اپنی نماز تو ویسی کر کے دکھاؤ، تم اپنے دلوں کا جو سکون تو اسے بناؤ، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک تو بناؤ، دنیا داری ساری چھوڑ کے اللہ کے لیے کھڑے ہو کے دیکھنا، پھر دیکھنا یہ نماز تمہیں بے حیائی سے روکتی ہے کہ نہیں روکتی، یہ نماز تمہیں اللہ کی طرف لے کے آتی ہے کہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسی نمازوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھائی آپ کے پاس مسجد کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں حاضر ہو رہے ہیں، تو جس طرح رمضان کے بعد نماز نہیں چھوڑنی، اس طرح رمضان کے بعد صدقات و خیرات بھی نہیں چھوڑنے، بلکہ اس پہ قائم دائم رہنا ہے، اور مسجد، مدرسہ، غرباء، مساکین سب کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ عزیزان گرامی، ایک تو بیماروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہمارے مسجد کے ابتدائی نمازی، ہماری مسجد کے رونق حاجی مشتاق صاحب شدید علیل ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو صحت میں بدل دے، ان پر رحم فرما دے۔ اور باقی جو ایک بھائی اور ہے، انہوں نے بھی دعا کے لیے، بلکہ کئیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اور جو لوگ فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی عثمان صاحب، ان کی نانی، ان کا پرسوں انتقال ہوا، ان کے لیے بھی، اور بلکہ سارے جتنے لوگ اس دنیا سے گئے ان کے لیے، اور یہ جو بیماری اس وقت پھیلی ہوئی ہے، اپنے عروج پر ہے، اس کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس امت کو نجات عطا فرمائے۔ تو سب بیمار، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا دینا الا قضیتہ، ولا مریضا الا شفیتہ، ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر لجمیع موتى المسلمین الذین شہدونک بالوحدانیہ ونبیک بالرسالة وماتوا على ذلك۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم، اللہم اکرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم إنا نسألك بكل ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك بكل ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔